قربانی کس پر واجب اور کس پر نہیں؟ قربانی کسے کہتے ہیں اور اس کی اصل کیا ہے اور اس کے فضائل کیا ہے؟ حاجت اصلیہ اور مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ اور کسی کے پاس ایک سے زیادہ مکان یا دکان یا کھیت کھلیان ہو تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے یا نہیں؟ اور قربانی واجب ہونے کا اصل وقت کب ہوتا ہے؟ اور کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ اور کیا ہر سال الگ الگ لوگوں کے نام سے قربانی کرنا صحیح ہے؟ تو ان سارے سوالوں کے جوابات ہم بالکل آسان انداز میں سمجھیں گے سوال جواب کے آئینے میں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی ابتدائی معلومات۔ سوال نمبر 1، قربانی کے اصل اور حکم کیا ہے؟ جواب: قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کی یاد میں اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ نیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس سے پتہ چلا قربانی کرنا واجب ہے۔ سوال نمبر 2، قربانی کسے کہتے ہیں؟ جواب: مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یہ قربانی کی تعریف ہے۔ مخصوص جانور کو یعنی ہر جانور کو نہیں قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ کسی خاص قسم کے جانور کو، جیسے کہ بکری، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ اور مخصوص وقت میں جیسے کہ 10 ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق کے بعد سے لے کر کے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یہ مخصوص وقت ہوا، اسی وقت میں یہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 کہا کہ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کی۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود نہ ہو، فقط گوشت کھانے کی نیت ہو یا کوئی اور وجہ سے قربانی کر رہا ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 3، قربانی کے فضائل بیان کریں۔ جواب: صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی کہ قربانی میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر بال کے عوض یعنی بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی روک بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو یعنی جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ مطلب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں کے لیے ناراضگی ظاہر فرمائی۔ سوال نمبر 4، قربانی کس پر واجب ہے؟ جواب: قربانی کے واجب ہونے کی 4 شرائط ہے۔ نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا، اس سے پتہ چلا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2، مقیم ہونا، اس سے پتہ چلا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مقیم اور مسافر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ جو انسان اپنے گھر پر یا کسی جگہ کام کاج کے لیے ہوتے ٹھہرے ہوئے ہمیشہ، تو وہ مقیم کہلاتے ہیں۔ اور جو سفر میں ہوتے جو 92 کلومیٹر کا ہو یا اس سے زائد کا ہو اور جہاں گیا ہو وہ اس کا اصلی جگہ نہ ہو، کوئی دوسری جگہ ہو اور 14 دن سے کم کی رہنے کی نیت ہو تو وہ تمام وقت ان کے مسافر کا کہلائے گا۔ صحیح؟ بہرحال آپ مسافر اچھے سے سمجھتے ہوں گے۔ نمبر 3 ہے مالک نصاب ہونا۔ یہاں وہ مالک نصاب مراد نہیں ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے جس سے فطرہ واجب ہوتی ہے۔ بہرحال آگے ہم اس کے بارے میں اور سمجھیں گے۔ نمبر 4 ہے بالغ ہونا۔ بعض علماء کے اس میں اختلاف ہے بالغ کا، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ چنانچہ اس سے پتہ چلا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ جواب: مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو یا ان کی قیمت کے برابر حاجت اصلیہ کے علاوہ رقم ہو یا کوئی سامان ہو اور اس پر اللہ عز و جل کا یا بندوں کا قرضہ نہ ہو کہ جس کے ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، یعنی نہ اللہ کا قرض اس بندے کے اوپر اور نہ ہی کسی بندے کا قرض ہو۔ اب سوچنے والی بات ہے، اللہ کا قرض کون سا ہوگا؟ تو آگے اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے قرض سے مراد یہ ہے کہ اس پر سابقہ سالوں یعنی گزرے ہوئے سال پیچھے کسی سال کی
زکوٰۃ یا قربانی یا کسی قسم کا کوئی کفارہ باقی نہ ہو، یعنی کہ اگر کفارہ وغیرہ ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ہوگا۔ اگر ایسا ہے یعنی کفارہ یا قرض یعنی کہ زکوٰۃ یا قربانی اس کا پچھلے سال کا یا اس سے پہلے کا باقی ہے، اگر ایسا ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اس سے ادا کرے، یعنی جو گزرے ہوئے سالوں کا ہے ان کا کفارہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو چاہے قربانی ہو، تو پہلے اس سے ادا کرے۔ سوال نمبر 6، اگر سونا نصاب سے کم ہے تو کیا حکم ہے؟ جواب، اگر سونا نصاب سے کم ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس چاندی یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی رقم یا سامان ہے یا نہیں۔ اگر سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ کچھ بھی نہیں سے مراد کیا ہے؟ کہ بالکل بھی اس کے پاس نہ کوئی سامان ہو، نہ سونا کے علاوہ چاندی ہو، نہ انگوٹھی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ تقریباً ہر شخص کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سامان وغیرہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس سونے کے علاوہ چاندی یا حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی رقم یا سامان ہے تو سب کی قیمت کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ وہ رقم چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ نوٹ، یعنی کہ اس کے پاس جتنا بھی سامان ہے جو ضرورت سے زائد ہے، ابھی اور آگے تفصیل آ رہی ہے اس کے بارے میں کہ کون کون سامان سب ضرورت سے زائد ہے، تو ان سب کو ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے پاس اتنا پیسہ بن جاتا ہے کہ جس سے ابھی وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام سم تھنگ اتنا وزن جو ہے وہ چاندی اس دور میں وہ خرید سکتا ہے۔ اتنا کیا اس کے پاس قیمت بن رہی ہے کسی سامان وغیرہ کا کہ اگر وہ سامان بیچ دی جائے جو ضرورت سے زائد ہے تو کیا اتنا رقم حاصل ہو جائے گا کہ جیسے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے، جو 653 گرام سم تھنگ ہوتا ہے۔ گاؤں دیہات میں اس کو تولہ کو بھری کہتے ہیں۔ ٹھیک، سوال نمبر 7 ہے کہ حاجت اصلیہ کی وضاحت فرما دے کہ حاجت اصلیہ کیا ہے؟ جواب، حاجت اصلیہ یا ضروریات زندگی، یعنی حاجت اصلیہ کہو یا ضروریات زندگی کہو، ان دونوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے، اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ چیزیں نہ ہو تو انسان بہت پریشان، بہت مشکل سے اس کا گزارا یا کچھ بھی ان کا زندگی کا روٹین جو ہے وہ چلنے میں دقت آتی ہو، وہ چیز کو ضروریات زندگی یا حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ رہنے کا مکان، اگر کسی کا مکان ہی نہ ہو تو بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائے گا، یا کھانا داری کا سامان، یعنی جیسے برتن وغیرہ ہے اور بھی دیگر راشن پانی ہے تو یہ سب کھانا داری کا سامان ہو گیا، تو یہ چیز نہ ہو تو انسان پریشان بہت زیادہ ہو جائے گا، مشقت میں پڑے گا اور اس کی گزر کرنے میں بڑا دقت ہوگی، دشواری ہوگی۔ اور جن کی ضرورت ہو ان کے لیے سواری کا جانور، یعنی جن کو آنے جانے کی کہیں حاجت ہو تو ان کے لیے سواری کا جو جانور ہوتا ہے وہ، اب چونکہ اس دور میں جانور کا استعمال نہیں کرتے لوگ، گاڑی وغیرہ کا کرتے ہیں، تو وہ گاڑی بھی اس کی حاجت اصلیہ میں آ جائے گی۔ سوال نمبر 8 ہے کہ ایک سے زائد مکان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس کو بہت اچھے سے نوٹ کر کے سمجھے کہ کسی کے پاس ایک سے زائد مکان ہوتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں قربانی کے ریلیٹڈ۔ اس کا جواب ہے، اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ، یعنی جس میں وہ رہتے ہو، اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہو، کمرہ اور دیگر کمرے ہو جس میں وہ استعمال کرتے ہوں، جیسے ایک سونے ہونے کے لیے، ایک ملاقات وغیرہ کے لیے، اور واش روم وغیرہ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اس طرح اگر ان کا رہائشی مکان ہے، اس کے علاوہ ایک مکان ہو یا ایک سے زائد ہو، یعنی ایک مکان ہو یا ایک سے زیادہ مکان ہو، اور ان کی مالیت یعنی اس کو اگر بیچا جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، چاہے وہ مکان خالی ہو یا کرائے پر دیے ہو۔ اور اسی طرح سے خالی پلاٹ جو ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے لوگ منوس ہیں کہ انسان کے پاس بہت سارے ایسے مکان بھی ہوتے ہیں الگ الگ کہ جس میں رہائش ایک الگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کبھی کرائے پر دیے ہوتے ہیں اور کبھی کچھ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس ایک ایکسٹرا مکان ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جن کے پاس بھی ایکسٹرا جو مکان ہے اور وہ اگر کرائے پر دیے ہوں تب بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی اس وقت میں لگ بھگ 1.5 لاکھ کے قریب پہنچے گی۔ تو کون سا ایسا مکان ہوگا جو 1.5 لاکھ سے کم میں آتا ہوگا؟ ہمیشہ زائد میں ہی آتے ہیں، صحیح؟ تو اس طور سے کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے کسی کے پاس کھیت وغیرہ ہو جو خالی پڑا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔
اب رہ گیا کہ کرائے پر دیے ہو تو کیا اس پر مطلقاً واجب ہے یا کیسے ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9، کیا اضافی مکان کرائے پر دیا ہو تو کیا اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ وہ ایک اور مکان ہو، یعنی ایک تو رہنے کا مکان ہو، اس کے علاوہ کوئی ایک مکان ہو جو اس نے کرائے پر دیا ہو اور اسی کرائے سے اس کا گھر کا خرچہ چلتا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ روز کا جو کھانا پینے کا سامان وغیرہ ہے، کام دھندے ہے، وہ کوئی دوسرا ہو، بلکہ اسی کرائے سے پیسہ آتا ہو، جیسے کہ بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں اور خالی وہی بوڑھے ہی ہے اور اس کا کام دھندے کرنے کا کچھ بھی ایسا جگاڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کام دھندہ نہیں کر پاتے وہ، بس اس نے ایک مکان اور لیا ہوا جس کا کرایہ آتا ہے، اسی کرائے سے اس کا گھر وغیرہ سب چلتا ہے، کھانا پینا وغیرہ۔ تو ایسا اگر ہے تو پھر اس گھر کی وجہ سے اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حاجت اصلیہ میں یہ شامل ہے، کیونکہ اسی سے اس کا گھر چل رہا ہے، اسی لیے یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے کرائے سے اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا بلکہ کہیں اور سے اس کا خرچہ وغیرہ سب چلتا ہے، جیسے کام دھندہ بھی کرتا ہو، چاہے وہ مزدوری کیوں نہ کرتا ہو، 400-500 ہزار کما کے لاتا اور وہ چیز سے اس کا گزارا وغیرہ ہوتا ہو، اور جو کرائے کا پیسہ ہو یا تو وہ جمع کرتا ہو کسی وقت ضرورت کے لیے یا شادی بیاہ وغیرہ کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، تو ایسا اگر ہو تو اس مکان کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلے آپ نے اچھے سے سمجھ لیے ہوں گے۔ سوال نمبر 10 ہے، اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہو اور کچھ حصہ استعمال میں نہ ہو تو کیا اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوگی؟ جواب، اگر کسی کا بڑا گھر ہو اور اس کا کچھ حصہ ہر وقت بند رہتا ہو، یعنی کہ اگر ایک ہی مکان ہو اور اس کے اندر بہت سارے کمرے ہو، الگ الگ ہو، جیسے 8-10 یا 2-4-5-6 ہو، اور 1-2-3 تو استعمال میں ہو، لیکن 1-2-3 جو ہے یا اس سے زائد استعمال کے لائق نہ ہو، یعنی استعمال نہ کرتے ہو، ویسے بند کر کے رکھا ہوا ہو، تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا بڑا گھر ہو اور اس کا کچھ حصہ ہر وقت بند رہتا ہو اور استعمال میں نہ آتا ہو اور اس کی قیمت، یعنی اس کمرے کی یا اس جگہ کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر اگر اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہے۔ اور بہت سارے اس میں لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس کیا ہے، بڑا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر کئی سارے کمرے ویسے ہی بند پڑے ہوتے ہیں، کبھی جلدی وہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس پر بھی اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگا، کیونکہ اس کی مالیت بھی 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں سے چند کی وضاحت فرما دے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم حاجت اصلیہ سے زائد شمار کریں گے؟ جواب، جو چیزیں اس کے استعمال میں نہ ہو، مثلاً ایسے کپڑے جو نہ گرمی میں پہنا جاتا ہو اور نہ سردی میں اور نہ کسی خاص موقع پر، اسی طرح محض تفریح کے لیے، یعنی صرف مذاق مستی کے لیے ٹی وی یا VCR، کمپیوٹر، کھیل کود کا سامان وغیرہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل نہیں، یعنی کسی کے پاس LCD ٹی وی وغیرہ ہو تو اس کی بھی قیمت نکال کر کے جوڑا جائے گا، اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے سب کو ملا کر کے بھی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے کمپیوٹر وغیرہ جو تفریح وغیرہ کے لیے ہو، محض یعنی کسی خاص ضرورت کے لیے نہ ہو، جیسے کہ بزنس وغیرہ کے لیے نہ ہو، بس یوں ہی رکھا ہو شوقیہ طور پر یا کچھ چیزیں اپنے طور پر دیکھنے، ایڈیٹنگ وغیرہ کے لیے، تو اس کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان سب کی قیمت مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے پہنچ جائے تو قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک سے زائد موبائل ہو، یعنی ایک رکھا ہو، ایک سے زائد موبائل ہو، چاہے 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، یا ایک ہی ہو اور اس کی حاجت نہ ہو، یعنی اس کی ضرورت اسے نہ ہو، موبائل ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اسے بالکل بھی نہیں، تو اس کی بھی قیمت جو ہے وہ نکالی جائے گی، یعنی وہ بھی حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان میں شمار ہوں گے۔ اب اس سے ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ محض دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، 2 فون رکھتے ہیں، ایک ہماری ضرورت کی فون ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک آئی فون یا کچھ بھی ایسا مہنگا فون رکھتے ہیں جو عام طور پر یا تو فوٹو کھینچنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، ویڈیوز وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ سب جو کام ہے ان کی ضرورت سے زائد ہے، اور ضرورت سے زائد جو بھی سامان ہوتا ان سب کی مالیت نکال کر کے اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو۔
اور آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 12 اور آخری سوال ہے، کیا قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب جی نہیں، بلکہ قربانی کے وقت میں یعنی قربانی کا جو وقت ہے 10 ذوالحجہ کے صبح طلوع صادق ہونے کے بعد 12ویں کے غروب آفتاب سے پہلے اس وقت میں جس کے پاس بھی قربانی کے واجب ہونے کی شرائط پائی جائے، یعنی جس کے اوپر بھی قربانی کی واجب ہونے کی جو شرائط ہے، نصاب کا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، یہ سارے پائے جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی سال گزرنا شرط نہیں ہے کہ نصاب کا سال گزرے گا جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے تب اس کے اوپر واجب ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان دنوں میں اگر کسی کے پاس تحفہ وغیرہ آ گیا یا کسی بھی طرح سے اس کی مالی امداد بڑھ گئی جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو اس سب پر قربانی واجب ہے۔ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ یہ جو 8-9 پارٹ میں ہوگا ویڈیو، انشاءاللہ آپ پوری مکمل واچ کریں گے، بہت ساری نالج اس کے اندر آپ کو حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، انشاءاللہ وقت کے انوسار جواب دے دی جائے گی یا پھر اگلی ویڈیوز میں آپ کے سوال کو شامل کر لیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔